آپ یقین جانے کہ ہر نبی شان والے ہیں، مگر کسی نبی نے اپنی جان سے زیادہ اپنی امت سے محبت نہیں کی ہے سوائے میرے نبی کی۔ نوح کی قوم نے ستایا تو نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ ان کو غرق کر دے۔ لوط کی قوم نے ستایا تو لوط علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ ان پہ پتھروں کی برسات کر دے۔ ہود اور علیہ السلام نے اور صالح علیہ السلام کو، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کو قوم نے ستایا تو ان لوگوں نے دعا کی، کسی نے کہا اللہ ان پہ ہوا ڈال دے، کسی نے کہا اللہ تعالیٰ ان پہ آندھی چلا دے۔ اسی طریقے سے انبیاء کرام دعا کرتے رہے۔ موسیٰ کی قوم نے ستایا علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ان کو غرق کر دے دریا میں۔ میرے نبی کی قوم نے ستایا، اتنا ستایا کہ وطن سے نکال دیا، حضور علیہ السلام کو وطن سے نکلنا پڑا، اتنا ستایا کہ دندان شہید کر دیے۔ لیکن جب حضور نے دعا کی تو یہ اللہم اہدی قومی فإنہ لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے جانتی نہیں۔ قربان جائیں، کیا شان ہے آقا کی۔ اچھا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہر نبی کو ایک اسپیشل دعا دی گئی ہے۔ نبی کی تو ہر دعا قبول ہے، لیکن ایک خاص دعا دی گئی ہے کہ یہ آپ کریں گے، جب بھی یہ دعا کریں گے یہ خاص دعا رد نہیں ہوگی۔ نوح علیہ السلام نے استعمال کیا غرق کرنے کے لیے، لوط علیہ السلام نے استعمال کیا پتھر برسانے کے لیے۔ حضور کہتے ہیں میں نے دنیا میں نہیں کی، میں نے آخرت کے لیے اس کو اٹھا کر کے رکھا، آخرت کے لیے اٹھا رکھا ہے۔ جب یہ خاص دعا میں وہاں استعمال کروں گا، یا رسول اللہ کیوں؟ کہا کہ امت کی مغفرت کے لیے، ان کو بخشوانے کے لیے۔ قربان جائیں، کیسا دامن ہاتھوں میں آیا ہے، لیکن قدر نہیں کی، قدر نہیں کی۔ محلے کا اچھا دوست ملتا ہے تو اس کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ محبوب خدا خدا نے عطا کر دیا، ہم نے ان کی قدر نہیں کی جیسا قدر کرنا چاہیے تھا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم عالم ارواح میں آئے، عالم ارواح سے پھر ہمارا سفر اور آگے بڑھا، ہم باپ کی پشت میں آئے، باپ کی پشت سے ہمارا سفر اور آگے بڑھا، ہم ماں کے پیٹ میں آئے، ماں کے پیٹ سے ہمارا سفر اور آگے بڑھا، ہم دنیا میں آئے، دنیا سے سفر آگے بڑھے گا، ہم قبر میں جائیں گے، قبر میں بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے، وہاں سے سفر آگے بڑھے گا، ہم محشر میں جائیں گے، محشر میں بھی سفر اور آگے بڑھے گا، اور ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ حالانکہ کوئی جہنم میں بھی جا سکتا، اللہ سب پہ رحم فرمائے، لیکن یہ سفر ہے۔ آپ جب عالم ارواح میں تھے تو عالم ارواح میں رہے تو وہاں سے کہا کہ اب ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، یہ بہت اچھی جگہ ہے۔ قدرت نے کہا نکلو یہاں سے آگے بڑھو، باپ کی پیٹ میں آئے، پھر وہاں کہا کہ اب یہ بہت اچھی جگہ، یہاں سے اور آگے نہیں جائیں گے، تو پھر ماں کے پیٹ میں ڈالے گئے، تو ماں کے پیٹ میں گئے تو کہا اب یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، اس سے اچھی جگہ کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اور آگے جا، تو کہا نہیں اب نہیں جائیں گے۔ قدرت نے کہا آگے جا، نکلنا ہے تجھے یہاں سے۔ بچہ ماں کے پیٹ سے نکلنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ اسی کو اس نے سب کچھ سمجھ رکھا تھا، لیکن جب دنیا میں آیا تو رونے لگا کہ مجھے یہاں کیوں بھیجا گیا۔ لیکن جب دنیا میں آیا تو ماں دیکھا، باپ دیکھا، بھائی دیکھا، سب دیکھا۔ اب سوچتا ہے اتنی بڑی دنیا ہے، اتنی خوبصورت دنیا ہے، یہاں روزانہ پھول کھلتے ہیں، چڑیا چہچہاتی ہے، بلبلوں کے نغمے ہیں، بھوروں کی آواز ہے، شفق کا جمال ہے، افق کی سرخی ہے، گرتے آبشار ہے، بلکھاتی ہوئی ندیاں ہیں، دوستوں کی سنگتیں ہیں، بیوی کا پیار ہے، بچوں کی محبتیں ہیں، ماں کی ممتا ہے، باپ کی شفقتیں ہیں۔ اب یہاں سے میں نے کہیں نہیں جانا۔ قدرت کہتی ہے اور آگے جا، قبر میں جا۔ ماں کا پیٹ دنیا سے کتنا چھوٹا ہے، دنیا کے سامنے ماں کا پیٹ کتنا چھوٹا ہے، قبر کے سامنے، مومن کی قبر کے سامنے دنیا اتنی ہی چھوٹی ہے۔ یہ جو 2 گز زمین ہم نے سمجھ رکھی نا، یہ 2 گز زمین نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تھا میری قبر کو کشادہ مت کھودنا۔ آج کل ایک بدعت لوگوں نے ایجاد کی ہے کہ قبریں بڑی کشادہ کھودتے ہیں، حالانکہ اگر اعمال اچھے ہیں تو آپ کمرے برابر بھی قبر کھودیں،
اگر اعمال اچھے نہیں ہے کمرے برابر بھی قبر کھودیں تو وہ دبا کے پسلیاں بھی چکنا چور کر دے گی. اور اگر اعمال اچھے ہیں اور آپ کو گٹر کے کنارے بھی کسی نے دفن کر دیا تو وہ بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گا. یہ سب بدعتیں تم ایجاد کر رہے ہو، اور قدرت کے سامنے کسی کی کچھ چلیے نہ چلے گی. تو فاروق اعظم نے کہا تھا میری قبر جتنی سنت ہے، حضور نے جتنا حکم دیا اتنی کھودنا، اس سے زیادہ نہیں کھودنا. کیوں؟ کیونکہ اگر میرا اللہ مجھ سے راضی ہے تو میری قبر تا حد نگاہ کشادہ ہوگی، اور وہ ناراض ہے تو کتنی بھی کشادہ کھودیے کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو اس آپ یقین جانیں کہ